This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان بین الاقوامی شہرت یافتہ ممتاز ماہر تعلیم، ممبر سینڈیکیٹ و سلیکشن کمیٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، بہت ساری کتب کے خالق جن میں سے کئی نصاب کا حصہ ہیں، صدر نظریہ پاکستان فورم جناب پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی مہمان ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں ان کی جو مادری یا قومی زبان ہے اس میں تعلیم دی جاتی ہے، تو ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں؟ دیکھیے، تعلیم کی اہمیت تو کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی، اور ہمارے مذہب میں تو بالخصوص تعلیم پر زور دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم کے لیے جو سہولتیں یا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو تعلیم کی اہمیت کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تعلیم جو ہے صرف نوکری یا ملازمت کے لیے نہیں ہوتی، انسان کی شخصیت جو ہے اس کی تعمیر بھی تعلیم کرتی ہے۔ اور مملکت جو ہے اس کے جو فرائض یا کام ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم کی مدد سے جو ہے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ اور تعلیم جو ہے کسی دور میں تعلیم پہ جو اخراجات کیے جاتے تھے، ماہرین اسے کنزمپشن یا صرف کی مد میں شمار کرتے تھے کہ پیسہ ہوا خرچ ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ صرف تو روزمرہ ضروریات پہ جو پیسہ خرچ ہوا، ہم نے کھا پی لیا، ختم ہو گیا۔ سرمایہ کاری یہ کہ ہم ایسے کاموں میں لگائیں جہاں سے مزید آمدنی حاصل ہو، تو وہ سرمایہ کاری کہلاتی ہے۔ ملک ترقی کرتا ہے سرمایہ کاری کی بدولت۔ جدید ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اب جو پیسہ ہم تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت سرمایہ کاری ہے۔ کیوں کہ اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، اس سے مزید انکم ہوتی ہے، مزید اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو جتنا پیسہ آپ تعلیم پہ لگائیں گے ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف سمجھیں گے تو صرف میں ہم بچت کرنے کی سوچتے ہیں کہ کھانے پینے میں بچت کر لیں۔ جب سرمایہ کاری کی بات ہوگی ہم اس میں زیادہ خرچ کریں گے کہ وہ پیسہ ہمیں واپس آئے گا کئی گنا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے تعلیم پہ اخراجات کی۔ اب یہ کہ جب تعلیم کا ہم آغاز کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایک سسٹم رائج کیا جاتا ہے، نظام تعلیم ایک سسٹم ہوگا، کون سی ڈگری کہاں سے شروع ہوگا، 5 سال کا کورس ہے، 2 سال کا، ایک نظام جو ہے بنتا ہے۔ پھر اس کا ایک نصاب بنتا ہے کہ کیا پڑھائیں گے، کون سی چیز پڑھائیں گے، اس میں کس انداز سے پڑھائیں گے۔ اسی میں پھر تیسری بات آ جاتی ہے کہ کس زبان میں پڑھائیں گے۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو عموماً جو بات ہے دنیا میں یا ایک طے شدہ اصول ہے کہ مادری زبان، جب بچہ جو پیدا ہوتے یا ماں کی گود میں یا پیٹ میں ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، اس کے لیے وہ چیز سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اصل تعلیم مادری زبان میں ہوتی ہے، اور وہی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو سیکھنا سمجھنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ ایک غیر ملکی زبان میں جو ہے سکھا کر تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اصل تعلیم جو ہے اگر آپ مادری زبان میں دیتے ہیں یا قومی زبان میں دیتے ہیں تو وہ اہمیت رکھتی ہے۔ غیر ملکی زبان میں تعلیم دینا، ایک قول تھا کہ یہ جو ہے نصف تعلیم کے مترادف ہے۔ تو اس جملے کو دوبارہ دہرائیے گا۔ ہاں، کہ غیر ملکی زبان میں تعلیم دینا کسی جگہ یہ نصف تعلیم کے مترادف ہے اس میں۔ تو یہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو نصف تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس میں ہم ایک غیر ملکی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے 100% فائدہ نہیں پہنچے گا، زبان میں مہارت وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بچہ آسانی سے اپنی زبان میں سیکھتا ہے۔
تو اس لیے دنیا کے تمام ممالک میں مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ مادری زبان جو سیکھتا ہے، اور جب ہم قومی زبان کا جو استعمال کرتے ہیں اسی مترادف کئی طور پہ ہوتا ہے کہ مادری زبان اگر سبھی لوگ وہی زبان بول رہے ہیں پورے ملک میں تو وہ قومی زبان کہلاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر مختلف ان کے لہجے میں فرق ہے یا تو اس میں وہ ایک ہی زبان جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے۔ اور دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے، بڑے بڑے ممالک آپ دیکھیے، ان کی وہاں تعلیم اپنی زبان میں ہے، غیر ملکی زبان میں نہیں ہوتی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بین الاقوامی زبان ہے، بین الاقوامی زبان سبھی ہیں، سب زبانیں بین الاقوامی زبانیں ہیں۔ بین الاقوامی زبان کا مطلب ہے جو مختلف جگہ بولی جاتی ہوں۔ تو اب ہم اپنی زبان کے لحاظ سے دیکھیں، قومی زبان ہماری اردو ہے، یہی رابطے کی زبان ہے، یہی پورے ملک میں سب لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں اور زبانیں بھی موجود ہیں جو انہیں علاقائی زبانی کہتے ہیں، پاکستانی زبانیں کہتے ہیں، جو بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی زبانیں 30 کے قریب زبانیں ہیں، لیکن بڑی زبانیں 5-7 ہیں جو زیادہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، برہاوی، سائکی اور اس ہند کو وغیرہ۔ تو ایسی یہ زبانیں ذرا بڑی تعداد میں، باقی چھوٹی زبانیں ملا کر 30 کے قریب زبانیں ہیں۔ لیکن دیکھنا ہوتا ہے کتنی تعداد میں لوگ استعمال کرتے ہیں، کون زیادہ سمجھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے تو اسی بنیاد پر جب پاکستان بنا تو اس وقت 2-3 فیصلے ہوتے ہیں۔ جب کوئی نئی مملکت بنتی ہے تو اس کی قومیت کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان کون سی ہوگی۔ تو قائد اعظم نے کہا جی ہماری زبان اردو ہوگی، حالانکہ وہ انگریزی بولتے تھے، انگریزی میں پڑھے تھے، بہترین انگریزی بولتے تھے، اردو صحیح طرح آتی بھی نہیں تھی ان کو، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ایک زبان ہمیں چاہیے جو سارے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اسی میں ہمیں کام کرنا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے اردو زبان کو سرکاری زبان قرار دیا۔ کہ اسی طرح لباس کے تعین کہ جی یہ ہمارا قومی لباس ہوگا، شلوار قمیص، واسکٹ یا شیروانی، حالانکہ وہ خود مغربی لباس پہنتے تھے، لیکن قوم کی پہچان شناخت ہوتی ہے نا زبان بھی، کہ جب کوئی اردو بولے گا آپ فوراً کہیں گے پاکستانی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے انگریزی بول رہا ہے یہ عربی ہے، وہ پہچان ہوتی ہے زبان سے یا لباس سے پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح جھنڈے سے بھی ہوتی ہے، فوراً جھنڈے کا تعین کر دیا گیا کہ یہ ہوگا، یہ قومی ترانہ ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے شناخت ہوتی ہے ایک ملک کی، قوم کی۔ تو اب اگر ہم غیر ملکی زبان استعمال کریں، غیر ملکی لباس ہم جو ہے وہ پہن رہے ہوں، وہ سب کچھ، تو پھر آزاد کہاں ہوئے، کس میں ہوئے؟ غیر ملکی نظریے پہ عمل کریں، ہم کہیں کہ نہیں جی اسلام نہیں، ہم غیر ملکی نظریہ جو ہے اس کو استعمال کریں، تو پھر آزاد کیسے ہوئے؟ اسلامی سوشلزم۔ ہاں، تو وہ اس لیے یہ عجیب سی بات ہے کہ غیر ملکی چیزوں کی بلکہ ایک تجویز ہوئی جو برطانیہ کے قبضے میں ممالک رہے نا، تو ماؤنٹ بیٹن میں کہا آپ اپنے جھنڈے میں وہ انگریزی وہ برطانیہ کا جھنڈا ہے وہ اوپر بنائیں، تھوڑا سا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بنے ہوئے ہیں وہ جھنڈے، یہ علامت ہو ایک کونے میں۔ انہوں نے کہا نہیں، قائد اعظم صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک آپ کا آئین نہیں بنتا آپ اس میں آپ کے کا نہیں، تو اس میں جو ہے ہماری علیحدہ پہچان، ہم اپنا جو ہے جھنڈا ہماری علامت ہے، اس میں جو ہے چاند تارا اور یہ گرین رنگ، تو اس طرح جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے تو یہی چیز جو ہے جب تعلیم کی طرف آتے ہیں یا اس میں، تو ہماری زبان کی اہمیت ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک تو نظام تعلیم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سسٹم کیا ہے ہمارے یہاں، کون سا سسٹم چل رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نظام تعلیم ہمارے یہاں ایک ہونا چاہیے، دوسرے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے نظام تعلیم کئی چلا رہے ہیں اور وہ اکثر وہ ہیں جو غیر ملکی ہیں۔ اب اس میں یہ ہمارے احساس کمتری کی علامت ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو احساس کمتری ہے، کیا یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا یا وراثت میں ملا، یا ہم ان کے اتنے تابع ہیں کہ ان کی ہر بات کو مان لیتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ بات صحیح ہے کہ ورثے میں تھا، انگریز تھے، انہوں نے انگریزی کو اختیار کیا، یا انگریزی لباس، رسم و رواج، تو وہ حکمرانوں نے اختیار کیے، لوگوں نے مجبوراً خوشامد میں یا جیسے استعمال کیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو جاری رکھا یا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے احساس کمتری کا مطلب ہے کہ اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، اپنی چیز کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو برتر سمجھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ حرکات ہوتی ہیں کہ شاید ہم انگریزی بول کر جو ہے
ہم یہ سمجھے جائیں گے عالم ہے. اگر ہم نے خالص اپنی زبان میں تقریر کر دی یا ہم نے خالص پنجابی سندھی یا سائیکیں بولے ہم سمجھے ہو یہ لوگ جاہل سمجھیں گے, تو یہ احساس کمتری ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا یا جاپان یا دیگر ممالک کے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ اپنی زبان میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زبان میں ہوتے ہیں. اب تو آسان ہے, ترجمان ساتھ ہوتے ہیں, وہ ترجمہ کر دیتے ہیں. اب تو ایسے آلات ایپس بنا دی گئی ہیں کہ وہ ترجمے نشر ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ UNO میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو UNO کی سرکاری زبان کیا ہے؟ انگریزی کیوں نہیں ہے؟ 6 زبانیں ہیں سرکاری ان کی. اچھا. ہاں 6 زبانیں ان کی سرکاری ہیں. انگریزی بھی ہے اس میں, رشین بھی ہے, چائنیز بھی اس میں موجود ہے, اس کے اسپینش بھی ہے اس میں, اور اس میں جو ہے فرانسیسی بھی ہے, عربی بھی شامل کی گئی. تو اس میں 6 زبانوں میں بیک وقت ترجمہ نشر ہو رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ 6 زبانوں میں کسی زبان میں وہاں تقریر کر سکتے ہیں. جب ملک کے وفد جاتے ہیں تو وہ ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں, آپ نے بٹن دبایا, اب وہ اگر کوئی انگریزی میں تقریر کر رہا ہے اور ایک چائنیز کو سمجھ نہیں آ رہی, بٹن دبائے گا ترجمہ نشر ہونے کا سننا. ہماری قومی اسمبلی میں انگلش اردو 2 لگے ہوئے ہیں. اس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کئی دفعہ لے کے گئے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انگریزی اردو دونوں کا ترجمہ بیک وقت نشر ہو رہا ہوتا ہے. کہ اگر ہمارے اس میں لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خزانہ اٹھے, انہوں نے بجٹ پہ انگریزی میں تقریر شروع کی. جیسے ہی انگریزی میں تقریر شروع کی جو انگریزی نہیں جانتے تھے, بہت سے اس میں مذہبی لوگ بھی تھے, فوراً انہوں نے بٹن دبایا, ہیڈ فون لگائے, تو ڈائریکٹ اس کا اردو ترجمہ نشر ہو رہا ہوتا ہے. اس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, وہ فوراً اس کا فی البدی ترجمہ کرتے جاتے ہیں, آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی. ناظرین, علاقائی زبانیں بھی محترم ہیں سبھی, لیکن مجھے قومی زبان اردو سے حد درجہ محبت ہے. تو اس سلسلے کو ابھی آگے چلاتے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں, مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز,
हॉस्पिटल्स। किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इथे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, दावा किया जा रहा है कि यकसां तालीमी निज़ाम मुल्क में राइज कर दिया गया, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए मेरे निगाह में यकसां निज़ाम तालीम होना चाहिए है, और एक ही ज़रिया तालीम भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये कि हमारे यहाँ यकसां निसाब तालीम राइज नहीं रहा। दावा हर हुकूमत ये करती रही जो भी आती है कि यकसां निसाब हम राइज करेंगे, सबको एक जैसी सहूलतें देंगे। अब यकसां निसाब का मतलब ये है कि मुल्क के तमाम हिस्सों में एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। अगर यहाँ से कोई सरकारी मुलाजिम जो है मुल्तान से ट्रांसफ़र होकर जो है कराची चला जाता है तो वही निसाब बच्चे पढ़ेंगे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, या पेशावर में चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ निसाब चल रहे हैं, पता चलता है यहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कुछ और। बाज़ औक़ात ये होता है कि आला लेवल पे वो कोई मज़मून यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे वहाँ पढ़ाया ही नहीं जा रहा। अब अगर बच्चा माइग्रेट कर जाता है या सरकारी मुलाजिम है, वो कहते हैं जी कौन सा मज़मून पढ़े, वहाँ तो है ही नहीं है उसमें, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए यकसां निसाब जो है ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ इत्तफ़ाक़ ये कि जो निज़ाम तालीम है वो मुख्तलिफ चलते रहे। अगर हम जायज़ा लें, एक तरफ वो निज़ाम तालीम है जिसमें ज़रिया तालीम उर्दू,
یا سرکاری طور پر لوگ پڑھا رہے ہیں، ایک وہ ہے جس میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم اختیار کیا گیا، اس کا نصاب، اس کی کتابیں، سب کچھ باہر سے، غیر ممالک کا نصاب، غیر ممالک کی کتابیں وہی پڑھائی جاتی ہیں اس میں۔ پھر ہمارے یہاں عربی مدارس ہیں، ان کا نظام قدیم دور سے درس نظامی میں وہ کتابیں اور وہ مضامین وہی چلے آ رہے ہیں، ان کا نظام موجود۔ پھر انگریزوں کی وجہ سے یہاں نظام بنا، اس میں او اے لیول وغیرہ کے امتحان، امریکن سسٹم علیحدہ ہے، اور دنیا کے اور جتنے ہیں وہ سب کی تجربہ گاہ جو ہے یہ پاکستانی بنا ہوا ہے۔ اب وہ سارے نظام جو ہے جی امریکن اسکول میں یہ ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم ایک جیسا ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے اس میں جو ہے، تاکہ پوری قوم میں جو اتفاق ہو کہ آپ نے وہی مضمون پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کسی جگہ اخلاقیات پڑھایا جا رہا ہے، کسی جگہ شریعت پڑھائی جا رہی ہے، کسی جگہ کوئی مضمون، ایک جیسے مضمون نہیں ہے تو بچوں کو دقت ہوتی ہے۔ یکساں ہونی چاہیے کہ یہ مضامین لازمی ہوں گے، یہ اختیاری ہوں گے جس لیول پہ۔ پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کس زبان میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مختلف سسٹم ہے، مختلف طرز موجود ہے، پھر اس میں یہ کہ امتحان لینے کا طریقہ کیا ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے کہ اس میں بھی مسئلہ ہے کہ جی سیمسٹر سسٹم میں لیں، اینول سسٹم میں لیں، بائی اینول لیں، 2 سال بعد لیں، وہ ایسے کئی سلسلے چلتے ہیں۔ تو وہ سب چیزیں، اب مصیبت یہ کہ ہم آزاد تو ہو گئے لیکن ہم نے یکساں نظام تبدیل نہیں کیا، پیمنٹ کاری ضرور کی، تھوڑی بہت نہیں ہوئے، وہی نظام اختیار کر لیا۔ اب آپ جب دوسری کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کے لحاظ سے اس میں مثالیں اپنے ماحول کی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں تذکرہ پھولوں کا ہوگا تو وہ پھول جو وہاں پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، وہ پڑھنے والا نہیں سمجھ سکے گا کہ یہاں کن کی بات کر رہے ہیں، وہاں کون سی چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، ان کی مثالیں دی جائیں گی۔ تو وہ بعض اوقات نظریات سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک انگریزی کتاب میں جو ہے کتے کا نام سلطان، تو سلطان ہمارے یہاں سلطان ٹیپو کا نام ذہن میں آتا ہے، تو لیکن وہاں جیسے نام رکھا گیا تو اس میں جو ہے وہ اب کلچر سے ہمارے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نصاب جو آزادانہ کلچر ہے اس کی جھلک بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں ناچ گانے کا تذکرہ ہوتا ہے، ڈانسز ہوتے ہیں کہ جی کوئی کہانی بیان ہوگی تو اس میں ہوگا بعد میں بیٹھ کے ڈانس کیا، ڈرنک کیا، فلاں کیا، وہ ان کا کلچر ہے۔ تو وہ نصاب میں اور ہر زبان کے ساتھ ایک کلچر آتا ہے، صرف یہ زبان جو نہیں ہوتی ہمارے کلچر کو تباہ کر رہا ہے، وہی تباہ۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کہ نصاب ہمارے قومی تقاضے جو ہیں اس کے مطابق ہوگا، جو ہمارے نظریات ہیں ان کا تذکرہ اس میں ہونا چاہیے، اس میں مثالیں ہمارے ماحول کی ہونی چاہیے۔ وہ نہیں ہے جب ہمارے مصنفین کتابیں لکھیں گے، بات کریں گے یا وہ کہیں گے تو وہ ان کی وہاں تذکرہ کرسمس کا ہوگا، ایسٹر کا ہوگا، اور جو ہے فلاں یوم منائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، مارٹن لوتھر کا یوم منایا جاتا ہے امریکہ میں، اس ڈے کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے یہاں تو تذکرہ عید میلاد النبی کا ہو سکتا ہے، اور تذکرہ محرم کا، ان کا جو ہمارے تہوار ہیں، تو وہاں اس لیے پھر لوگ ہمارے یہاں جب یہ غیر ملکی نظام پڑھتے ہیں انہیں ان سے تو واقفیت ہے، اپنا نظام ان سے پوچھ لو کہ جی بقرعید اور عید میں کیا فرق ہے، تو اس میں وہ نصاب کے پڑھے والے نہیں بتا سکیں گے کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ نصاب ہمارے مطابق تیار ہو، ہمارے ماہرین بنائیں، غیر ملکی ماہرین کا تیار کردہ نصاب جو ہے یہاں نہیں چل رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری نصاب کمیٹیاں ہیں ان پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو کیا نصاب کمیٹیوں میں آپ جیسے جو صاحبان علم و دانش ہیں، بردبار لوگ ہیں، تو انہیں شامل کر کے کیا ہم مجموعی طور پر کوئی یکساں نظام لانے میں یا یکساں نصاب لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، آنا چاہیے۔ ایک تو بدقسمتی ہے کہ ہم جس لیول کا نصاب ہو اس لیول کے ٹیچرز سے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ مثلا پرائمری نصاب ہے تو پرائمری اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان سے ذرا مشورہ کریں کہ آپ کو اس میں کیا دقت محسوس ہوتی ہے، کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کیوں ایک ان کا ایک تعلق بنتا ہے۔ لیکن ہم مشورہ ان سے کریں گے جو یہاں کے لوگ نہیں ہوں گے، اور باہر کے لوگ ہیں، پھر وہ جو اس لیول کے ماہر نہیں ہیں تو ان کو شریک کیا جائے، اساتذہ سے میری مراد ہے اساتذہ کو شریک کیا جائے، تو اس میں ہم بیوروکریسی جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں۔ ہر درد کی دوا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ ہر درد کی دوا ہیں،
یہ نہیں. ٹریننگ ان کی چلانے کے لیے نظام کے لیے بالکل یقیناً اچھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے انہیں مشورہ ہمیں ماہرین سے کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس میں یکسانیت پورے ملک کے لیے ہو. اس سے علاقائیت کو فروغ نہیں ہوتا، اس سے قومیت کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ ہم مل کر ایک نصاب بنائیں، پھر اس کو چلائیں جو قومی تقاضوں کے مطابق ہو، اس میں کہ لوگ اس میں ہم سمجھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم اس کی تربیت کریں کہ جب وہاں سے طالب علم نکلے تو وہ ایک صحیح معنوں میں محب وطن پاکستانی اچھا مسلمان بن کے نکلے. غیر ملکی نصاب کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ایسا ہو، تو پھر اس میں زور ان چیزوں پہ، ہمارے یہاں اخلاقیات پہ زور دیا جاتا ہے تو اس میں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مذہبی رواداری پہ زور دیا جاتا ہے، ان میں نہیں ہوتا. وہ چیزیں تو جو ہماری روایات ہیں قومی، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو وہاں جو ہے آپ جب وہاں تصاویر یا وغیرہ دیکھتے ہیں وہ مغربی لباس، تو مغربی دھنیں، مغربی گانے، مغربی چیزیں، تو وہ جب یہاں وہ کیسے ہم کریں گے؟ جب ہم بچے کی تصویر بنائیں گے تو اس میں ہمارا قومی لباس، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں دکھانے کی. تو ڈاکٹر صاحب اس سے جو ہمارا آج کا طالب علم ہے یا طلباء و طالبات ہیں جو مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول ہے یا یونیورسٹیز ہیں، تو اخلاقی طور پر، فکری طور پر ان پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور پھر معاشرے میں جو آج کل بہت ساری بے حیائی پھیل گئی ہے، بہت سارے مختلف انداز سے جو ہم کہہ لیں کہ ریپ ہو رہے ہیں، یا اس انداز کی اور بہت ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جس پر وقتی طور پر لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوررس اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ والدین کے لیے. اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں، یا جو ہمارا ماحول ہے اس میں، وہ مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ویسے حکومت نے جو قوانین اس وقت بنائے ہوئے ہیں اس کے تحت جو ہے پرائمری سطح پر مخلوط تعلیم، یعنی بچے بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں وہاں ہو سکتا ہے، یا پھر اعلیٰ لیول پہ، ڈگری لیول پہ حکومت نے اجازت دی گئی. لیکن اس میں بھی ہم گرلس کالج وغیرہ علیحدہ بنا لیتے ہیں، لیکن میٹرک اور انٹر کی سطح پر اجازت قطعاً نہیں ہے موجودہ قوانین کے تحت. لیکن اس کی خلاف ورزی میں ہم میٹرک اور اس میں بھی ہمارے یہاں مخلوط تعلیم ہے جو سراسر ہمارے اپنے قوانین کی خلاف ورزی ہے اس میں جو ہے. اور جب یہ ایفیلیشن کمیٹیاں جاتی ہیں وہ دیکھیں اور کہ ایسا ہے تو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. انہیں روکنے کی ضرورت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کہ اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں یا قباحتیں ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. چلیے اسی کو ہم اس انداز سے اختیار کریں کہ وہ دور ہے جو ناسمجھی کا دور تھوڑا سا ہوتا ہے، بلوغت کا دور جو ہے اس کے اپنے تقاضے اور سب چیزیں، تو وہاں اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے کہ کوئی ایجوکیشن نہ ہو. لیکن یہ جتنے ادارے چل رہے ہیں اس میں واضح خلاف ورزی ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہاں جو ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں اس پر تو یہ چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں. تو بالکل اس میں وہ ہلا گلا، مخلوط ڈانسز، گانے، وہ سب چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہے اس کو جو ہے نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں. اس میں کوئی قدامت پسندی والی بات نہیں ہے، ہماری اپنی روایت اور طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب جیسے اب ہمارے یہاں گورنمنٹ نے اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، اب کچھ قوانین واضح طور پہ حکومت نے بنائے ہیں کہ جناب آپ قرآن مجید کی تعلیم ناظرہ کی دیں گے 5 سال کے عرصے میں، اتنے عرصے میں، پھر با ترجمہ پڑھائیں گے، کالج اسکول ہے کہ وہ پڑھیں. اب دیکھنا یہ کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا. ایک مافیا ہمارے یہاں موجود ہے جو ایسا ہونے نہیں دیتا. تو اس میں جو ہے پھر نصاب کی تبدیلی، غیر ملکی کتابیں جو ہے ان کو چلوا وہ یہیں پیش کر دینا، وہی کتابیں کہ جناب وہ یہ وہاں کی لکھی ہوئی فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ فلاں، اپنے لکھیں، اپنی چیز ہو. پھر یہ ہے کہ وہی زبان کی بات آتی ہے، اپنی زبان میں جس طرح بچہ سمجھ سکتا ہے یا امتحان دے سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. دنیا کی تمام قومیں کسی طرف دیکھ لیں وہ اپنی زبان میں پڑھاتی ہیں. پہلے ہم یہ تصور کرتے تھے کہ لوگ ذہنوں میں ہمارے ڈالا گیا کہ انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. یہ زبان پڑھیں، اسی مہارت حاصل کریں اور ہماری زندگی کے
15-16 سال اسی میں گزر جاتے ہیں انگریزی سیکھتے ہوئے، جو کہ پھر بھی نہیں آتی اس کے باوجود. لیکن جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو کئی بار مجھے اتفاق ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ انگریزی تو یہاں جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. ہاں، پاکستان کی سرحد پار کر کے ایران میں چلے جائیے، ان کا ذریعہ تعلیم سارا فارسی ہے، تو وہاں انگریزی بولنے والے کوئی خال خال نظر آتے تھے اس میں. اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں. اب وہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ انگریزی کہاں ہے بولنے والے، تو اس لیے وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ فارسی وغیرہ ہمارے نصاب میں شامل ہے تو ہم گزارا کر لیتے، ورنہ بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس میں جو ہے وہاں اس سے زیادہ آپ حیران ہوں گے. میرا اپنا مشاہدہ تھا 10-15 سال پہلے کا کہ ایران میں انگریزی جاننے والوں سے زیادہ مجھے اردو جاننے والے مل جاتے تھے. جو اچھا، ہاں، کہ کئی دکانوں پہ گئے، انگریزی نہیں آتی تو اس میں، لیکن وہ اردو میں بول رہے ہوتے تھے. تو اب میں نے پوچھا بھائی آپ نے اردو کیسے سیکھی؟ کہنے کہ لوگ آتے رہتے ہیں، جو ہے اس میں زائرین آ گئے، سیاح آ گئے، وہ بولتے ہیں، ہم نے وہی زبان سیکھ لی ہے اس میں، لیکن انگریزی نہیں. تو اس میں تو اس ایران سے آپ اب ترکی میں چلے جائیں، وہ اپنی زبان، کوئی انگریزی والے اس میں نہیں ہے وہاں، تو اب بہت کم لوگ. تو اس میں سارا طریقہ کیا ہے کہ ہر ملک میں اپنی زبان پڑھائی جاتی ہے، اور اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں سے کہا جاتا ہے اعلیٰ لیول پہ کہ ایک غیر ملکی زبان آپ سیکھ لیں، کوئی جو آپ کو پسند ہو. تو اس میں وہ شعبے ہوتے ہیں، کسی نے عربی پڑھ لی، کسی نے فارسی پڑھ لی، کسی نے جرمن سیکھ لی کچھ اس میں. تو وہ غیر ملکی زبان جس میں آپ کو دلچسپی ہے. مثلا میں استنبول میں گیا، وہاں اردو کا شعبہ موجود ہے یونیورسٹی میں، 100 سال پہلے بنا تھا، 100 سال پہلے انگریزوں کے دور میں، تو وہ شعبہ موجود تھا. تو میں اس شعبے میں گیا تو میں نے کہا کہ بھائی اردو کا شعبہ ہے یہاں، کون اردو؟ انہوں نے کہا جی ایک زبان جو ہے سیکھنا ضروری ہے، ہمارے یہاں یہ 10-15 زبانیں یہاں سکھائی جاتی ہیں کہ بھائی ان میں سے کوئی سی زبان رکھ لیں، جس کو دلچسپی ہوتی ہے رکھ لیتے ہیں. کہنے کا ہمارا شعبہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ 25-30 مل جائیں، 25-30 کو ہم اردو سکھاتے ہیں، موجود ہے. پاکستان کا دورہ بھی کراتے ہیں یہ، تو وہ زبانیں ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں. واہ. ڈاکٹر ناظرین، یہ شعر ڈاکٹر صاحب کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स
पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक बहुत सारी कौमी तालीमी पॉलिसियाँ बनती रही हैं, लेकिन उनमें कभी इस्तेहकाम नहीं आया, उसकी क्या वजह?
ہاں جی، اگر ہم جائزہ لیں، دیکھیں پہلی قومی کانفرنس ہوئی 47 میں، قائد اعظم تھے، انہوں نے پیغام بھی بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کہ ہمیں جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا، مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کیا گیا، اب ہم آزاد ہو گئے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی روشنی میں پھر نئی تعلیمی پالیسی آئی، اور لیکن اس وقت سے لے کر اب تک 1 درجن کے قریب تعلیمی پالیسیاں آ چکی ہیں۔ ہاں، 1 درجن کے قریب آ چکی ہیں۔ تو اس میں اب وہ 1 درجن کی پالیسیاں اگر انفرادی طور پہ دیکھیں، ہر پالیسی اچھی، مقاصد جو بھی تعین کیا گیا، جی یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، لیکن عمل نہیں کیا گیا، یا بعض اوقات حکومتیں تبدیل ہو گئیں، اب انہوں نے کہا نہیں، جیسے ہمارا رواج ہے پرانی حکومتوں کے منصوبوں کو ختم کر دیں، اس میں جو ہے کہ جناب یہ کریڈٹ اس کو جائے گا، حتیٰ کہ اسکول کی بلڈنگ نامکمل ہے تو برسوں سے مکمل نہیں ہونے دیں گے کہ یہ فلاں دور میں تھی۔ تو اس طرح کیا گیا، تو وہ نتیجہ ہے کہ پالیسیاں اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن اگر ہم مسلسل ان پہ عمل کریں تو جزوی طور پہ عمل کیا گیا تو نتیجہ کہ وہ پیون لگتے گئے، جیسے کوئی عمارت شروع کی، کسی نے کوئی اینٹ لگا دی، کسی نے اتار لی، کسی نے ایک کمرہ اضافی بنا دیا، کسی نے ختم کر دیا، اپنی نیم پلیٹ لگا دی، ہاں تو اپنی نیم پلیٹ لگا دی، تو وہ پھر جو بلڈنگ بن کے سامنے آئے گی وہ عجیب و غریب ہوگی۔ تو یہاں تعلیمی پالیسی میں تسلسل ہونا چاہیے، اس کی بنیاد دیکھنی چاہیے، کیا فیصلے ہوتے ہیں اگلی تعلیمی پالیسی میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ قومی زبان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ذریعہ تعلیم یہ ہوگا، دعویٰ کیا جاتا رہا لیکن عملاً اس کو نافذ نہیں ہونے دیا گیا، کبھی کہہ دیا گیا یہ صلاحیت نہیں ہے، کبھی اجازت دے دی گئی، کبھی نہیں دے دی گئی۔ اس میں جو ہے تو سب کو پتہ ہے کہ قومی زبان میں یا اپنی زبان میں امتحان دینے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اس میں جو ہے تو اب میں نے کئی جگہ جو ہے اس میں فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان بنا، ہمارے ہاں انگریزوں کا دور تھا نا، تو اس سے پہلے ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی تھا، تو اس میں لیکن میٹرک کی بھی انگریزی میں پڑھائی جا رہی تھی، ایف اے بھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد آرٹس کے مضامین بالخصوص یہ ایف اے تک اردو میں پڑھائے جاتے تھے، اس کے بعد انگریزی میں تھے۔ لیکن پنجاب یونیورسٹی نے کوئی 63 میں یہ کہا کہ اردو میں بھی اجازت دے دی گئی، کہ یعنی آپشن دے دیا گیا انگریزی میں امتحان دے دیں آپ آرٹس کے مضامین کا یا جو سائنس کے مضامین کا بھی بے شک۔ تو ٹھیک تھا، لوگوں نے فوراً خوش ہو کے ذریعہ تعلیم جو ہے اس کو اختیار کر لیا، اور ہم اس لیول پہ پہنچے تو پھر اجازت دے دی گئی۔ پھر ایم اے میں بھی کہہ دیا گیا اگر آپ اردو میں دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ یہ پالیسی چلتی رہی۔ چند سال پہلے یہ ہوا کہ حکومت نے یکدم جو ہے پھر ایک کلابازی سے یو ٹرن لے لیا کہ اب انگریزی میں ہی پڑھایا جائے گا سب کچھ۔ اچھا، ہاں، تو ایک میٹنگ ہوئی، وائس چانسلر صدارت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹیچر سب کو بلایا گیا تھا کہ اب ہم ذریعہ تعلیم جو ہے انگریزی ہوگا، اس سے جدید نالج آئے گا، فلاں ہوگا، اسی میں امتحان ہوگا۔ تو اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلی کلاس سے، آپ کو یاد ہوگا یہ کہا گیا کہ انگریزی پڑھائی جائے گی، تمام اسکول جو ہیں گورنمنٹ اسکول جو انگلش میڈیم میں تبدیل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کہہ دیا گیا بورڈ بھی انگریزی میں لگا دیں۔ ہاں، تو وہ بورڈ راتوں رات لگ گئے، اس سے انگلش میڈیم بنتا نہیں ہے۔ تو یہ تو میں جب میری باری آئی تقریر کی، میں نے کہا جناب وائس چانسلر، ایک وائس چانسلر وہ تھا پنجاب یونیورسٹی کا جس نے 63 میں فیصلہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا اجازت دی گئی تھی، اور ایک وائس چانسلر آپ ہیں، آپ اس کے برعکس فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ وائس چانسلر انگریزی کا حمید احمد خان تھے جو انگریزی کے ایم اے تھے، وہ وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، انگریزی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور ظفر علی خان کے بھائی تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اردو میں بھی اجازت انہوں نے دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں انگریزی کا استاد ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے انگریزی میں پورا عبور ہے، جب میں انگریزی بولتا ہوں تو بعض اوقات میری ترجمانی صحیح نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس زبان میں باوجود کہ مجھے پوری مہارت ہے پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، ایک آپ وائس چانسلر ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے کہ شروع سے اب انگریزی ہوگی۔ میں نے کہا میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن پیش گوئی میں کر سکتا ہوں کہ 5 سال بعد پتہ چلے گا کہ فیصلہ غلط تھا، اور یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا۔ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، سب نے مطالبہ کیا، لیکن گورنمنٹ کی ہدایت تھی، کیا۔ پھر کیا ہوا
4-5 سال بعد واپس. انہوں نے کہا ہو نہیں بچے نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا بچوں کو دقت ہوتی ہے, ہمیں بعض اوقات علاقائی زبان کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے سب کچھ. اب ہم غیر ملکی زبان کو لا رہے ہیں, لیکن اب پھر یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا. تو آپ آپشن دے دیں کہ چلیے 2 زبانیں ہیں, کوئی نہیں. تو اب ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ ذریعہ تعلیم مکمل طور پر نیچے سے اوپر تک اپنی زبان میں ہونا چاہیے. اس میں جو ہے, اور اگر کسی کو دقت ہے تو اس میں جو ہے دوسری زبان آپ متبادل رکھ لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اس میں زیادہ بہتر اظہار کر سکتا ہے, اگرچہ ایسا ہوتا نہیں, تو وہ اس میں صلاحیت موجود, لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے ختم کیا گیا. تو یہ طریقہ ہے کہ نصاب ایک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ذریعہ تعلیم بھی ایک ہونا چاہیے. اب عملاً یہ کہا گیا کہ اب کہ ہم نصاب ایک کریں گے, ہوا نہیں. اب بھی یہ کہا یکساں نصاب جو ہے رائج کیا جائے. وزیر تعلیم سے اتفاق سے لاہور جانا ہوتا ہے, نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہ آئے, میری ہم اس سے ڈسکشن ہوتی تھی کہ آپ کب کر رہے ہیں, وہ ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ کر سکیں. ایک دفعہ میں نے انہیں کہا, کہنے لگا ہم کیوں نہیں کر سکیں. میں نے کہا جی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. نہیں آپ اسلام آباد آئیں, آپ کی ذہن میں تجاویز بتائیں, یہ ایسا کریں گے, ہم مرلہ وار کریں گے, مشورہ کر رہے ہیں. وہ خیر اتنا سا. اب جو بنایا گیا ہے اس وقت, اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی کیا کیا اس میں, ہوا یکساں نصاب. یکساں نصاب کی کتابیں انہوں نے صرف یہ کیا کہ سوشل سائنسز, معاشرتی علوم پہلے انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا, حتیٰ کہ اسلامیات بھی انگلش میڈیم اداروں میں. بھائی یہ زبانیں پاکستان سے بھی انگریزی میں پڑھا رہے ہیں کتنے. میں نے کہا جی ان دونوں زبانوں کا ان کو اپنی زبان میں پڑھایا جائے, لوگ سمجھ سکتے ہیں. اسلامیات آپ کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ عربی کے بعد سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو ہے یہ اسلامیات پہ ہمارے ہاں مواد موجود ہے, کتابیں موجود ہیں, تحقیق موجود ہے, لیکن انگریزی میں آپ مہیا کر رہے ہیں. ایک انگلش میڈیم ادارے میں میں ان کی سلیکشن کمیٹی کا ممبر تھا, تو اس میں جو ہے اب وہ جو انٹرویو دینے آتے اسلامیات کے ٹیچر رکھنے ہیں, تو اب ان سے سوال کہنے لگے پروفیسر صاحب انگریزی میں پوچھیں ان سے. تو اس میں تو میں نے جو ان کی پرنسپل تھی میڈم, میں نے کہا پہلے آپ پوچھیے, میں دیکھوں کس انداز سے آپ پوچھتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے جو کینڈیڈیٹ آیا کہ دعائے قنوت آپ سنائیں جانتے ہیں, پھر انگریزی ترجمہ بتائیں اس کو. اب اس نے دعائے قنوت تو بتا دی, اس نے کہا جی انگریزی ترجمہ تو میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا پھر تو آپ اہل نہیں ہیں, تو انگریزی میں پڑھائیں گے. میں نے کہا میڈم وہ تو آپ مجھ سے سوال کریں تو شاید میں بھی انگریزی ترجمہ نہیں اس کا بیان کر سکتا. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ اپنی زبان میں بچوں کو سمجھائیں اس میں کہ یہ اس کا ترجمہ ہے. اس طرح قرآن مجید انگریزی میں سمجھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آ جائے گا لوگوں کو. اپنی زبان میں لوگ سمجھتے آئے ہیں, مروب ہیں, ساتھ سے کمتی کے شکل, جبکہ ہماری صلاحیت موجود ہے تو ہم فضول انرجی ضائع کرتے ہیں. یہاں رٹے بازی کو پھر جو ہے فروغ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال اور جو ذرا خصوصی پیغام سے پہلے کا, کہ سب سے کم بجٹ تعلیم کا رکھا جاتا ہے, جی کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. یونیسکو کہتا ہے کہ کم از کم 4% جو ہے وہ تعلیم پر رکھا جائے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے کبھی بھی 1.5%, 2%, 2.25%, اس سے آگے بجٹ بڑھائی نہیں. جو اور قومیں بعض لوگوں نے 10% جو ہے بجٹ تعلیم پر کے لیے رکھا. تو جتنا زیادہ, جیسے میں کہتا ہوں کہ اب جو ہے تعلیم پر جو خرچ ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, تو وہ واپس آتا ہے, قوم کی تربیت ہوتی ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا قوم جلدی ترقی کرے گی. لیکن ہم وہ بجٹ کم رکھتے ہیں اور وہ بھی تنخواہوں وغیرہ میں, یعنی اس میں خرچ ہو جاتا ہے, تو باقی جو ہے اور ریسرچ پر اس کے لیے ہمیں کم ملتا ہے. تو اس لیے بجٹ زیادہ سے زیادہ تعلیم پر خرچ کریں. بلکہ تجویز تھی, میں نے ایک میٹنگ میں بھی دی, کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں, اور ہم یہ کہیں کہ 5 سال تک ہم تعلیم پر 50% خرچ کریں گے, باقی سب میں ہم کٹ لگا لیں, اور 5 سال میں ہم 100% خواندگی کو لے آئیں گے, اور وہ پیسے ہم جو مختلف مد سے بچائیں گے وہ خرچ کریں گے. اور یہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے جو ہے ہم تعلیم کو اہمیت دیں. لیکن وہ ایمرجنسی کیا, وہ اپنی جو جتنا خرچ ہونا چاہیے اتنا بھی ہم خرچ نہیں کرتے, اور اس میں جو ہے اور کاموں میں, نمائشی کاموں میں, ان میں, ایسے منصوبوں میں خرچ ہوتا ہے. تو
بجٹ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، اساتذہ کی تربیت، ٹریننگ، اور اپنی جو نصاب کی ضروریات ہیں وہ، اور ایک نصاب، اب ایک نصاب نہیں ہے، 4-5 قسم کے نصاب چل رہے ہیں، کتابیں مختلف چل رہی ہیں، باہر کی کئی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کسی کا اپنی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، تو باہر کی کتابیں مہنگی کتنی ہیں؟ اچھا، بہت مہنگی کتابیں کہ اب باہر کی کتاب 800 روپے کی ہے، اب انہوں نے اردو میں چھاپی ہے، پتہ چلتا ہے 90 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہے، تو اب وہ کتابیں کہ جی انہیں فارن ایکسچینج ان پہ ضائع کیا جاتا ہے، تو اس میں تو ان کا پڑھ کر کوئی قابلیت ہے، بوجھ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اس میں، کہ وہ بستہ جو ہے ان کا ہیوی قسم کا بنتا ہے، ان کا پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں روپیہ تو ہے اسی پہ ضائع ہو گیا، کئی ہزار روپے کی کتابیں جو ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو چھپتی ہیں تو وہ ہماری ضروریات کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ اب جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں آئی ہیں تو اس میں اب 4تھی اور 5ویں میں انہوں نے پہلی مرتبہ اردو میں معاشرتی علوم اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان وغیرہ یہ شامل کیا ہے، اب انہوں نے کہا بتدریج آگے بڑھیں گے، تو اس لیے جو ہے تدریج پتہ نہیں کب آئے گا، نہیں یہاں بھی وہ ایمرجنسی نافذ کر کے یکدم اردو میں صلاحیت موجود ہے، آپ PhD لیول تک جو ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے اور وہ دیکھیں، اور اجازت رہی ہے یہ سب کچھ جو ہے۔ اب اس میں کہ یہ صلاحیت بہت دفعہ اس پہ بحث ہو چکی ہے، تو اب اس میں بحث کرنے کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے، کہ اپنی جگہ صلاحیت موجود ہے۔ اب اردو کالج، اردو یونیورسٹی کراچی میں موجود ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی، تو وہ سب صلاحیتیں موجود ہیں، ہم نے خود اسی کا حصہ بنے، ہم نے اسی پہ ریسرچ اور تحقیق کی، تو وہ ہمیں جو آسانی اپنی زبان میں ہوتی ہے وہ علیحدہ مسئلہ، لیکن نصاب اس کے مطابق ہو۔ نتیجہ یہ کہ آج کا طالب علم محض ایک رٹو طوطے کی طرح ہے، جو اسے بس پڑھا دیا وہی آتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا، وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اب نئی نسل جو آ رہی ہے وہ اردو بھی غلط بولتے ہیں، لکھنا تو ہے ہی ان کے لیے مشکل، تو پھر اپنی زبان جو ہے وہ کیا ہے، تو اس میں جب باہر نکلیں گے، ایک کینڈیڈیٹ سے ہیڈ ماسٹر ایک جگہ سلیکشن بورڈ میں تھا، میں نے صرف یہ پوچھ لیا کہ آپ یہ بتا دیں، ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو دینے آئے تھے MA B.Ed سے، کہ 89 کو اردو میں کیا کہیں گے، وہ نہیں بتا سکا، کنفیوز ہو گیا۔ ہم نے کہا پھر آپ بچوں کو کیا پڑھائیں گے، تو آپ 89 کو ترجمہ نہیں کر رہے، تو جب قوم کو اس چکر میں ڈال دیا جائے، اب عام بچے سے اگر کہا جائے کہ یہ چیز 35 روپے کی ہے تو وہ پوچھتا ہے 35 کا کیا مطلب ہوتا ہے، 35 کہتے ہیں، آپ 35 کیوں نہیں کہتے، 35 کیوں کہہ رہے ہیں؟ بعض دفعہ آپ اگر وہ شناختی کارڈ پر اردو میں بتا دیں تو سمجھ نہیں آتی، نہیں آتے، اردو ان سے پڑھ نہیں سکتے، تو جب اپنی زبان آپ پڑھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو کیسے میں یقین کر لوں کہ غیر ملکی زبان پہ آپ کو عبور ہے؟ واہ، جو اپنی زبان پہ عبور نہیں ہے، تو مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جسے اپنی زبان پہ عبور نہیں، غیر ملکی زبان بات آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، تو مکس نیوز کے ناظرین کے لیے آج جو ہمارے بہت سارے موضوعات تھے پروگرام میں، تو کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا فرمائیے۔ ناظرین کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو ہمارے قومی تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھیں، کہ قومیت جو ہے اس کو ہمیں ترجیح دینی ہے، تو ہمارا قومی نظریہ، ہمارے قومی چیزیں، ہماری اپنی زبان، اپنا نصاب، تو اس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر ایسی قوم، ایسے لوگ آئیں گے جو صحیح معنوں میں پاکستانی ہوں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نصاب سے جو لوگ باہر آ رہے ہیں وہ کیا سچے پاکستانی اور سچے مسلمان بن رہے ہیں؟ اگر بن رہے ہیں تو تقاضا پورا ہو رہا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ اس لیے جو ہے سچے پاکستانی اور سچے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اور والدین کو اس پہ خصوصی توجہ دیں، اساتذہ بھی دیں، تو تب ہم اس مقصد کو پالیں گے۔ ہمیں اپنے اس کے لیے کوشش کرنے کی مسلسل ضرورت ہے۔ جو بھی حکومت آئے، ہم ووٹ دیتے وقت اس سے کہیں کہ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں، مجھے بھی پارٹی ہو، تو پھر فیور کی جائے گی۔ جب ہم اپنے نظریات سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے۔ واہ، ناظرین، آپ نے ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب کی گفتگو سنی، اور اس میں خاص بات یہی تھی کہ قومی زبان کو فروغ دیا جائے، قومی زبان میں نصاب تبدیل کیا جائے، اور اس طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر پاکستان کی دنیا کی ترقی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور مجھے پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے ایک ربائی کے ساتھ، کہ کچھ تو ایسے بھی اہل ایمان ہیں، کچھ تو ایسے بھی اہل ایمان ہیں، اپنا کعبہ نہ دیر رکھتے ہیں،
کچھ تو ایسے بھی اہل ایمان ہیں اپنا کعبانہ دیر رکھتے ہیں اور روٹیاں کھا رہے ہیں اردو کی، روٹیاں کھا رہے ہیں اردو کی اور اردو سے بیر رکھتے ہیں۔ تو راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.